الصبح بدا من طلعته. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چوتھا پارہ چل رہا ہے. چوتھے پارے میں 9 رکوع ہوئے ہیں. سورہ آل عمران کی 18 رکوع. چوتھے پارے میں 9 رکوع، سورہ آل عمران کے 18 رکوع، آیت نمبر 180. آیت نمبر 180 کے بعد ہے اگلا رکوع. لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء سنكتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق ونقول ذوقوا عذاب الحریق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. صدق الله العظيم. اوپر کی آیتوں میں منافقین یہود، منافقین مدینہ پاک میں جو دکھلاوے کے مسلمان، جن کی قلعی کھلی غزوہ احد کے اندر اور ان کا نفاق کھل گیا اور ثابت ہو گیا کہ یہ اندر سے کافر ہیں اور پکے کافر ہیں. اللہ تعالیٰ کو یہی منظور بھی تھا غزوہ احد کی عارضی شکست سے، تاکہ مومن اور منافق یہ کھل جائیں اور ان کی حقیقت سامنے آ جائے کہ کون مخلص مومن ہے، کون جو ہے دکھلاوے کا منافق ہے. پھر منافقین جو اور ان کے اعمال بد تھے کہ مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہوئے جان نکلتی تھی، تو نہ جان اللہ کے راستے میں خرچ کریں نہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کریں. بخیلی کو ہنر سمجھتے تھے اور اس کو کمال سمجھتے تھے. اوپر کی آیتوں میں اس کی مذمت آئی. آج کی ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کے سرغنہ یہودیوں کی ایک مذمت فرمائی ہے. اللہ رب العزت نے جب حکم دیا، قرآن کریم میں آیت نازل ہوئی، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرے، صدقات دے، غریبوں کے کام میں آئے، اپنا پیسہ غریبوں پر خرچ کرے تاکہ اللہ تعالیٰ اسے ایسے ہی واپس کرے قیامت کے دن جیسے قرض شریف آدمی قرض کو واپس کر دیا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک تعبیر اختیار فرمائی، ترغیب دی اور اسلوب ایسا اختیار کیا کہ جس سے اپیل ہو کہ ٹھیک ہے اللہ رب العزت کا حکم ہے، اور قرض کے انداز میں ہے کہ گویا ہمیں ایسا نہیں کہ ہمارا خرچ کیا بس خرچ ہی ہو گیا، ختم ہو گیا، کوئی اس کا جو ہے ہاتھ نہیں لگے گا پھر ہمارے. اللہ نے فرمایا کہ تم اللہ کو قرض دے رہے ہو جو خود جو ہے تمہیں دینے والا ہے، اور غریب کو دینا گویا اللہ کو قرض دینا ہے. اس انداز سے جب اللہ نے حکم دیا تو یہودیوں کو تو بہانا چاہیے تھا کہ کسی طریقے سے زکوٰۃ سے بچیں، صدقات سے بچیں. تو انہوں نے جب زکوٰۃ کے احکام آئے، صدقات کے احکام آئے، اس طرح کی آیتیں نازل ہوئیں تو انہوں نے استہزاء کیا، مذاق اڑایا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ان باتوں کو کہ عمل نہ کرنا پڑ جائے. کہہ دیا بھائی ہم تو اللہ کو محتاج نہیں مانتے، کہ اللہ محتاج ہو گیا ہے؟ اللہ ہم سے قرض کیوں مانگ رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ اللہ غریب ہے، مسکین ہے، محتاج ہے، اور ہم مالدار ہیں. مالدار سے مانگا جاتا ہے اور غریب مانگا کرتا ہے، لہذا جو ہے اللہ غریب ہو گیا، ہم مالدار ہو گئے. اب ظاہر سی بات ہے یہودیوں نے جو یہ بات کہی، ایسا نہیں کہ یہودیوں کا یہ عقیدہ ہے نعوذ باللہ کہ اللہ غریب ہے، یا یہودیوں نے یہ بات ایسے کہی کہ انہیں یقین نہیں تھا کہ اللہ بے نیاز ہے، بلکہ انہوں نے اس لیے کہی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بات کا مذاق بنانا تھا اور اسلام کے حکم کو کہ انکار کرنا تھا. اس کے لیے انہوں نے یہ مذاق والا انداز اختیار کر کے جھٹلا دیا اللہ کے حکم کو. ایسا نہیں کہ وہ اللہ کو کوئی فقیر مانتا ہو، ظاہر ہے کوئی فقیر نہیں مانتا، اور نہ آیت سے ہی نکلتا ہے کہ اللہ کو فقیر کہا جائے اور اپنے کو مالدار کہا جائے، کیونکہ یہ تو سب جانتے ہیں، دنیا جانتی ہے کہ غریبوں کو جو دیا جاتا ہے یہ دان پن کا کام ہے، بہترین کام ہے، اللہ اس سے راضی ہوتا ہے. اور اللہ جو حکم دیتا ہے کہ تم اللہ کو قرض دو، غریبوں پہ خرچ کرو اور اللہ کو دو،
تو یہ اللہ کو دینا بھائی اس معنی میں نہیں ہے کہ نعوذ باللہ اللہ محتاج ہے، بلکہ یہ دینا اس لیے کہ تمہارے ہی نفع میں کام آئے گا، تمہیں اس کا فائدہ ملے گا، تمہارے گناہ معاف ہوں گے، اللہ راضی ہوگا، تمہیں جنت نصیب ہوگی، تو اس کا فائدہ تمہیں کو ملنے والا ہے۔ تو سب جانتے ہیں کوئی کوڑ مغز اور جو ہے موٹی عقل رکھنے والا بھی اس کا یہ مطلب نہیں نکالے گا کہ اللہ کو نعوذ باللہ خود بذات خود کوئی ضرورت ہے، اللہ کا کوئی کام رکا ہوا ہے، تم خرچ کرو تو اللہ کا کام بن جائے گا، ورنہ اللہ کا کام نہیں بنے گا، کوئی ضرورت اللہ کی رکی ہوئی تو کوئی نہیں جانتا۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے اس قول کی تردید، یعنی ان کے اس بات کی، اس بیہودہ گستاخانہ جملے کو کہ اللہ محتاج ہے اور ہم مالدار ہیں، اس کا رد نہیں فرمایا، صرف اتنی بات فرمائی جواب میں کہ تمہاری یہ گستاخی اللہ کے ہاں اللہ نے سنی بھی، اور یہ گستاخی تمہارے نامہ اعمال میں درج کی جا رہی ہے۔ یہ معمولی بات نہیں تم نے جو اللہ کی شان میں گستاخی کی ہے، تو یہ نہیں کہ گستاخی ہے کہ نہیں ہے، یہ تو ویسی ہی نہیں ہے، سب جان رہے ہیں کہ گستاخی کی بات ہے، اور تم نے اللہ کی شان میں کسی غلط فہمی سے نہیں، محض بدنیتی کے ساتھ اور گستاخی کے ساتھ تم نے یہ جملہ بولا ہے اور اللہ کے حکم کا مذاق اڑایا ہے۔ اس بنا پر اتنی بات کہہ دینا کافی ہے کہ تمہیں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا، تم نے جو یہ گستاخی اللہ کی شان میں کی ہے۔ لہذا اللہ نے فرمایا کہ تمہارے یہ جملے اللہ نے سن لیے، اور صرف سنے نہیں، تمہارے نامہ اعمال میں چڑھ گئے، اور یہی نہیں کہ یہ نامہ اعمال میں تمہارا یہی ایک پہلی حرکت ہو اور تمہاری یہ پہلی گستاخی ہو، تم اس سے پہلے چاہے جو گستاخانہ جملے بول رہے ہو، تمہارے بول خراب ہیں، ایسی تمہارے اعمال بھی خراب ہیں، تمہاری حرکتیں بھی اس سے بڑی بڑی خطرناک ہو چکی ہیں۔ بلکہ تعجب کو دور کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ انہوں نے اس طرح جملہ بول دیا، تمہیں تعجب ہوگا، ہر مسلمان سن کر تعجب کرے گا کہ اللہ کی شان میں، یعنی کیسے جو ہے لوگ تھے کہ اللہ کو انہوں نے محتاج بنا دیا، اور اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ محتاج ہے، ہم مالدار ہیں تبھی تو صدقات زکوٰۃ ہم سے مانگے جا رہے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تعجب کی کیا بات، وہ تو اس سے بڑی بڑی حرکتیں کر چکے ہیں، انبیاء کا قتل، حق کی دعوت دینے والے پیغمبروں کو جو ہے ستانا اور ان کو جو ہے ان کو اذیت پہنچانا، یہ انبیاء کا ناحق قتل یہ ان کے نامہ اعمال میں پہلے سے چڑھا ہوا ہے، پہلے سے درج ہے۔ یہاں پر ایک اشکال ہوتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں جو یہود تھے انہوں نے یہ گستاخانہ جملہ بولا، ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، لیکن انہوں نے کسی نبی کا قتل تو نہیں کیا، تو ان کے بارے میں یہ کہا جائے کہ ہم تمہاری یہ بات بھی لکھ کے لے رہے ہیں گستاخانہ جملہ، اور تمہاری یہ حرکت جو انبیاء کے ناحق قتل کی تھی وہ بھی تمہارے نام عمل میں چڑھائی جاتی ہے۔ تو جب قتل انہوں نے نہیں کیا تو ناکردہ گناہ ان کے نام اعمال میں کیوں چڑھایا جا رہا ہے؟ اس کے دو جواب دیے گئے، ایک تو یہ کہ یا یہ منشا نہیں ہے کہ انہوں نے یہ حرکت کی ہے انبیاء کے قتل کی، بلکہ یہ ان کا یہ جرم چڑھایا جا رہا ہے جیسا کہ ان سے پہلے کے لوگوں کا یہ جرم چڑھایا جا چکا ہے۔ ایک تو یہ مطلب کہ ان سے پہلے کے لوگ جنہوں نے انبیاء کا قتل کیا، اور یہ کہ انبیاء کے قتل اگرچہ انہوں نے نہیں کیا لیکن ان کے پرکھوں نے جنہوں نے انبیاء کا نعوذ باللہ قتل کیا تھا اس سے یہ خوش تھے، راضی تھے، اس کی حمایتی تھے، تائیدی تھے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ کوئی شخص کسی گناہ کی مجلس میں موجود نہ ہو لیکن اس گناہ پر خوش ہو، راضی ہو، وہ ایسا ہے جیسا کہ وہ خود اس گناہ کی مجلس میں شریک ہے۔ اور ایک وہ شخص جو گناہ کی مجلس میں موجود ہے، حدیث پاک میں ہے گناہ کی مجلس میں موجود ہے لیکن وہ گناہ کو روکنے کی کوشش کر رہا ہے، کڑ رہا ہے اور اس کو گناہ کو جو ہے کو برا سمجھ رہا ہے، تو وہ ایسا ہے موجود ہوتے ہوئے گویا اس مجلس میں نہیں ہے۔ اب اس سے اندازہ لگائیے کہ لوگ کیسے کیسے گناہوں میں شریک ہو جاتے ہیں، کتنی غلط فلمیں اور کتنی غلط چیزیں سامنے آتی ہیں اور ان کا دل مچلتا ہے کہ ہم بھی اس میں ہوتے، ہم بھی اس کو دیکھتے، شریک ہوتے، اور یہ بہت اچھی چیز آئی، اس گناہ کو اچھا سمجھ کر کے اپنا گویا اس میں جو ہے حمایت جتلاتے ہیں، تو یہ سب لوگ اس گناہ میں شریک ہو جاتے ہیں، حالانکہ وہاں وہ نہیں ہے، انہوں نے وہ گناہ نہیں کیا۔ اور جو لوگ اس جگہ ہوتے ہوئے بھی اس گناہ سے نفرت کرتے ہیں، بچنا چاہتے ہیں، تو وہ موجود ہوتے ہوئے بھی اس گناہ سے پاک و بیزار ہوتے ہیں اور اللہ کے انہیں مجرم نہیں لکھا جاتا۔ تو بس ان کا چونکہ معاملہ یہ تھا کہ یہ انبیاء کے اس قتل سے خوش تھے جو حضرت زکریہ علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہودیوں نے قتل کیا، تو آج کے بھی یہودی اس قتل کی مذمت نہیں کرتے، اس کی برائی نہیں کرتے، کہتے ہمارے پرگوں نے صحیح کیا جو کچھ کیا،
نعوذ باللہ. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ آج کے یہودی بھی اس گناہ میں برابر کے شریک مانے جائیں گے، چونکہ وہ اس فعل سے، اس گناہ سے، قتل سے راضی ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم نے جیسے ہمارے ماننے والوں کا، اہل اللہ کا دل جلایا، اب ہم تمہیں جہنم کی آگ کے جلانے کا عذاب دیں گے. تمہیں اب جلایا جائے گا، تمہارا دل تک وہ آگ چھو جائے گی اور تمہیں آگ کے جلنے کا عذاب پہنچایا جائے گا. جو تمہارے ہاتھوں نے آگے اعمال بھیجے ہیں اس کے نتیجے میں تمہیں اس کی سزا بھگتنی پڑے گی، ورنہ اللہ تعالیٰ تو ادنا بھی کسی پہ ظلم نہیں کرتا. اگر اللہ تعالیٰ ہلکا سا بھی کسی پہ ادنا سا بھی ظلم کرے تو وہ ظلم معمولی ظلم نہیں کہلائے گا، بڑا ظلم بن جائے گا، اور اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ پھر بڑا ظالم قرار پائے گا. اور اللہ تعالیٰ کیسے جب ادنا ظلم اللہ گوارا نہیں کرتا تو بڑا ظالم کیسے بن سکتا ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ جو ان کو سزا دیں گے یہودیوں کو، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ظلم نہیں ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انصاف ہوگا. جو انہوں نے دنیا میں ظلم کیا لوگوں پر، اس ظلم کا انصاف اللہ تعالیٰ کی عدالت میں ملے گا. ظالموں کو ان کے ظلم کی سزا ملے گی، اور مظلوموں کا بدلہ اللہ تعالیٰ، مظلوموں کا بدلہ اللہ تعالیٰ لیں گے. فرمایا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا، بلا شبہ اللہ نے ان لوگوں کی بات سن لی ہے. یعنی یہ تسلی دی جا رہی مومنوں کو کہ اللہ بے خبر نہیں ہے کہ وہ اس طرح گستاخانہ کر رہے ہیں، فوراً پکڑے نہیں جا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل ہے. تو یقیناً اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی بات سن لی ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخانہ جملہ بولا ہے، ان اللہ فقیر، کہ اللہ تو فقیر ہو گیا، ونحن اغنیاء، اور ہم مالدار ہیں. اللہ نے فرمایا کہ ان کا یہ گستاخانہ جملہ سنکتب ما قالوا، ہم انہوں کی کہی ہوئی بات کو لکھ لے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قیامت کا جو انصاف کا نظام، عدالت کا جو نظام بنایا ہے دنیا، وہ عدالتوں کے اعتبار سے معنی یہ ہے کہ گواہ، تحریر، مثل، فائل سب تیار ہوتی ہے تاکہ مجرم کو قائل کیا جائے، وہ کہہ نہ سکے کہ اس کا ثبوت ہم یہ نہیں مانتے، اس طرح ثبوت پیش کرو. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم وہ لکھ لے رہے ہیں جو انہوں نے جب جو بات جیسے کہی وہ ہم درج کر لیتے ہیں. وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حق، اور یہ جملہ بھی ان کا بول بھی لکھا جا رہا ہے اور ان کا عمل بھی لکھا جا چکا، اور ان کے اس قتل و خون ناحق کو ہم لکھ لیتے ہیں جو انہوں نے انبیاء کا کیا. وَنَقُولُ، کئی انبیاء ان کے ہاتھوں، یہودیوں کے ہاتھوں شہید ہوئے. وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور پھر ہم کہیں گے جب وہ دن آئے گا انصاف کا، اب چکھو تم جلتی آگ کا عذاب. ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ بدلہ ہے ان مظالم کا جو تمہارے ہاتھوں نے انجام دیے ہیں. وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہوتا. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ رحمت کا، مغفرت کا، نصرت کا، فضل کا معاملہ فرما. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے تمام صغائر، کبائر کو، سیئات کو معاف فرما. اے اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی حسنات کو، نیکیوں کو، نمازوں کو، صدقات کو قبول فرما. اے اللہ ہمیں نیکوں کے راستے پر چلا، بروں کے راستوں سے بچا. اے اللہ یہود، مشرکین، کفار، منافقین اور جتنے بھی اے اللہ باطل اہل باطل دنیا کے اندر ہیں، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ان سب کے شرارتوں سے، ان سب کی سازشوں سے، ان سب کے مکر و فریب و مظالم سے پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما. اے اللہ فلسطین پر جو اللہ ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، اے اللہ وہ عرصے سے مظلوم ہیں، اور ان پر اے اللہ وہ جب اپنا بدلہ لینا چاہتے ہیں اللہ انہیں پھر کچل دیا جاتا ہے. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کی خاص مدد فرما. فلسطینیوں کے جان مال کی حفاظت فرما. ظالموں کو اے اللہ ناکام فرما. اے اللہ ظالموں کو ناکام فرما. یہود و نصارہ کو اے اللہ مغلوب فرما، مقہور فرما. اے اللہ مسلمانوں کو اے اللہ غالب فرما، فتح نصیب فرما. اے اللہ اس جو چھڑی ہوئی جنگ ہے اس میں اے اللہ اہل حق کی مدد فرما، مظلوموں کی مدد فرما. اے اللہ انصاف کا معاملہ فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.